لاہور ہائی کورٹ کی 20 ججز کی نشستیں خالی لاہور ہائی کورٹ میں۔ نئے ججز کون ہوں گے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ نئے ججز کون ہو سکتے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ کے نئے ججز کے لیے 20 بڑے نام سامنے آ گئے۔ ان 20 ججز میں سے 10 ججز کی تعیناتی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ نئے ججز کون ہو سکتے ہیں؟ اس حوالے سے جو نام آئے ہیں اس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے 11 نام، احسن بھون وکیل رہنما نے بھی ایک سینئر وکیل کا نام تجویز کر دیا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی فروق ایچ نائک جو کہ جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہیں، انہوں نے بھی 8 نام تجویز کیے ہیں۔ میں ہوں ملک اشرف 24 ڈیجیٹل سے۔ آپ یہ اس میں کمنٹ ضرور کرنا اس ویڈیو کے اینڈ میں کہ اس میں کون سے ججز آنے کے زیادہ اہل ہیں۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کو لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے لیے 20 ناموں کا ارسال کیے گئے ہیں۔ 20 یہ وکلا ہیں، سینئر وکلا ہیں جس میں لا افسران بھی شامل ہیں، اور اس میں 11 نام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بھجوائے گئے۔ ایک نام جو ہے وہ احسن بھون جو کہ وکیل رہنما ہیں ان کی جانب سے بھجوایا گیا ہے۔ بڑا نام بھی بڑا ہے اور ان کا نام تجویز کرنے والا جو شخصیت ہیں احسن بھون، ان کا نام بھی بڑا ہے۔ اور اسی طرح پیپلز پارٹی کی جانب سے جو جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں سینیٹر فروق ایچ نائک، ان کی جانب سے 8 نام جوڈیشل کمیشن کو بھجوائے گئے ہیں۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے 11 نام بھجوائے گئے ہیں۔ اس میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب محمد امجد پرویز کو بھی لاہور ہائی کورٹ کا جج بنوانے کے لیے ان کا نام تجویز کیا گیا ہے۔ محمد امجد پرویز بطور وکیل ان کا ایک بڑا نام ہے۔ انہوں نے اپنی محنت سے اپنا نام پیدا کیا اور محنت کرتے کرتے ان کی کارکردگی سے حکومت بھی خوش ہے، عدالتیں بھی خوش ہیں، وکیل بھی خوش ہیں، اور اس وقت وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں اور وہ محنت کر کے اس مقام تک پہنچے ہیں۔ ان کا کوئی بتایا جاتا ہے کہ ان کا کوئی بڑا جج نہیں تھا، ان کے والد جج نہیں تھے، ان کا کوئی قریبی، صرف ان کی محنت ہے جس وجہ سے وہ آج ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے عہدے پہ پہنچے ہیں۔ حکومت، عدلیہ، وکیل، لا افسران سب ان کی کارکردگی سے خوش ہیں۔ ان کا نام لاہور ہائی کورٹ کے جج کے لیے بھجوایا گیا ہے۔ اسد علی باجوہ ڈپٹی اٹارنی جنرل، ان کا نام بھی لاہور ہائی کورٹ کے جج کے لیے تجویز کیا گیا ہے، اور یہ تجویز کیا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جانب سے ان کا نام جوڈیشل کمیشن کو بھجوایا گیا ہے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کا اٹارنی جنرل آفس میں سب سے زیادہ قابل جو لا آفیسر ہے وہ اسد علی باجوہ ہیں۔ ان سے عدلیہ بھی خوش، لا افسران بھی خوش، وکیل بھی خوش، اور ان میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ بڑے تحمل مزاج ہیں اور ہر آنے والے کو عزت دیتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، اور جتنے بھی وفاقی حکومت کے لا افسران کسی کیس کی پیروی ان کے پاس آتے ہیں ان کو بریف بھی کرتے ہیں، عدالتوں کو بھی اسسٹ کرتے ہیں، اور ان کے لیے تمام اٹارنی جنرل آفس ایک نیب کاسے سے لے کے اٹارنی جنرل تک سب ان کے لیے دعا گو ہیں اور ان کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں۔ اسی طرح وفاقی فیڈرل پراسیکیوٹر جنرل جو ہیں غلام سرور نہنگ، ان کا نام بھی لاہور ہائی کورٹ کے جج کے لیے تجویز کیا گیا ہے، اور یہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی رہ چکے ہیں، نیب صدر لاہور ہائی کورٹ کے بار بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک جو لا کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی پڑھانے کا ان کا طویل تجربہ ہے۔ انتہائی قابل ہیں، اور یہ تحریک انصاف کے دور میں یہ جو پی ٹی آئی کے کیسز ہیں ان کے خلاف ان کے کیسز کی پیروی بھی حکومت کی طرف سے کرتے رہے۔ اور اسی طرح ایک اور بڑا نام پراسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ کو بھی لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کے لیے ان کا نام تجویز کیا گیا ہے۔ انتہائی قابل ہیں اور ان کی اہلیت قابلیت کو سب مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، اور وہ پنجاب بار کونسل کے چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی بھی رہے، اور انتہائی قابل ہیں، اور حکومت کے بہت سے کیسز میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، اپنا موقف جو ہے بھرپور طریقے سے عدالتوں میں پیش کیا۔ اسی طرح ایک اور بھی نام ہے بیرسٹر عثمان غنی راشد چیمہ ایڈوکیٹ، ان کا بھی نام لاہور ہائی کورٹ کے جج کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ اور اس طرح ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور دوگل جو ہیں ان کا نام بھی لاہور ہائی کورٹ کے جج کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ اگرچہ پہلے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کا نام کلیئر نہیں ہو رہا تھا، گرین سگنل نہیں مل رہا تھا، لیکن آخر ان کا نام بھی گرین سگنل میں ہے، اور ان کا نام بھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کو بھجوایا گیا۔ اس طرح سابق گورنر ہیں، ان کے بیٹے ہیں محمد کاشف رجوانہ، ان کا نام بھی لاہور ہائی کورٹ کے جج کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ سابق صدر لاہور ٹیکس بار اجمل خان کا نام بھی لاہور ہائی کورٹ کے جج کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ میر اجم ایڈوکیٹ، خالد بن عزیز ایڈوکیٹ،
اور ایڈوکیٹ شیریں عمران کا نام بھی لاہور ہائی کورٹ کے جج کے لیے تجویز کیا گیا. اب ایک اور نام میں بتانا چاہتا ہوں, ایک بڑا نام ہے, انتہائی قابل وکیل ہیں, سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب رہے محمد شان گل. ان کا نام بھی جوڈیشل کمیشن کو لاہور ہائی کورٹ کے جج کے لیے بھجوایا گیا ہے, اور ان کا نام تجویز کیا ہے وکیل رہنما جوڈیشل کمیشن کے ممبر محمد احسن بھون نے. محمد احسن بھون نے صرف ایک ہی نام تجویز کیا ہے, اور تجویز کیا ہے محمد شان گل کا نام. یہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب رہے, ایک عرصے تک ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رہے, انتہائی قابل, انتہائی ذہین, اور اس سے پہلے بھی یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج رہ چکے ہیں. اور ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ قانون جب یہ عدالت میں پیش ہوتے تھے بطور لا آفیسر تو ایسے لگتا تھا کہ قانون خود چل کے عدالت میں آ گیا ہے اور بول رہا ہے. ان کے حوالے سے تمام لا افسران, تمام ججز مطمئن ہیں, تمام وکلاء مطمئن ہیں, حکومت مطمئن ہے, اور سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لاہور ہائی کورٹ کا دوبارہ جج بننے کا جو ہے اعزاز حاصل کرے اور انہیں عطا فرمائے. اور اسی طرح اور بھی نام ہیں جو کہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں, فروق ایچ نائک. انہوں نے 8 نام پیپلز پارٹی کی جانب سے بھجوائے ہیں, اور ان میں سابق ممبر ہیں پنجاب بار کونسل کے اسد عباسی, ایڈوکیٹ دانیال اعجاز چدر ہیں, ایڈوکیٹ چودھری سرفراز ہیں, وفاقی حکومت کے لا افسر وسیم شابی ہیں, ایڈوکیٹ اظہر دانیال ہیں, ایڈوکیٹ نوازش پیرزادہ ہیں, ایڈوکیٹ ساجد تنولی ہیں, اور ایڈوکیٹ ثاقب جیلانی ہیں. ثاقب جیلانی جو ہیں سابق چیف جسٹس پاکستان میاں جو ہیں ان کے تصدق حسین جیلانی ان کے بیٹے ہیں. جبکہ جو وکلاء بتا رہے ہیں اور امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے جو 8 نام بھجوائے گئے ہیں ان میں ایک نام کو آگے ریکمینڈ کیا جائے, اور باقی انٹرویوز دینے کے بعد یا کسی بھی مرحلے پہ ان کے نام ڈراپ ہو سکتے ہیں. تاہم ان میں پیپلز پارٹی کے جو نام بھجوائے گئے ہیں اس میں جو اسٹرانگ 3 امیدوار جن کو بتایا جا رہا ہے وہ سابق ممبر ہیں پنجاب بار کونسل کے اسد عباسی. ہو سکتا ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے نئے ججز کے لیے ان کا نام. تاہم یہ ابھی سارے نام جو ہیں وہ تجویز کیے گئے ہیں, تاہم حتمی فیصلہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں ہوگا. اور یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ اس میں بہت سے نام جو ہیں وہ ڈراپ بھی ہوئے ہیں جن کا ابتدائی مرحلے میں ان کا ایک زیر غور معاملات آئے, لیکن وہ فی الحال ان کے نام جوڈیشل کمیشن کو نہیں بھجوائے جا سکے. ان میں ایک اہم نام ہے اور بڑے قابل ہیں, اور اس وقت وہ قائم مقام چیئرپرسن ہیں کسٹم ٹریبیونل کے, حافظ انصار الحق. ان کے حوالے سے بڑی امیدیں تھیں کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج بنیں گے, ان کا نام بھجوایا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک 2 نام اور بھی ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے. بیرسٹر عمر ریاض شیخ, ان کے حوالے سے بھی ایک ان کو پرفارما بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ملا تھا, لیکن آگے وہ پروسیس نہیں ہو سکا. اور اس کے علاوہ اور بھی نام ہیں, بیرسٹر زرقام لکھیسر ہیں, اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ہیں, ان کا نام بھی زیر غور تو رہا لیکن آگے جو جوڈیشل کمیشن ہے ان کو نہیں جا سکا. اور اسی طرح ایک اور نام بھی ہے جو اٹارنی جنرل کے بھائی ہیں, اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ہیں مسرور عثمان عوان. ان کا نام بھی خبروں میں رہا کہ وہ جج بنیں گے, نام جائے گا اور کچھ ہوگا, لیکن وہ نام بھی نہیں جا سکا. تاہم اس طرح ایک اور نام کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے, اور وہ ہیں سابق قائم مقام ایڈوکیٹ جنرل ہیں ملک اختر جاوید, سابق جو رہے ہیں لا سیکٹری بھی رہے ہیں. ان کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ ان کو بھی شاید پرفارما ملا تھا, اور لیکن اب جو لسٹ گئی ہے جوڈیشل کمیشن کو 20 ناموں کی, ان میں ان کا نام ذکر نہیں ہے. بڑے قابل ہیں ملک اختر جاوید, ان کے حوالے سے ہر طرف سے گرین سگنل تھا, لیکن ابھی شاید قدرت کو منظور نہیں کہ ان کا نام بھی ابھی جوڈیشل کمیشن کو نہیں جا سکا. اور اس والے سے حتمی فیصلہ جو ہے وہ تو جوڈیشل کمیشن کرے گا, اجلاس کے بعد ہوگا. اب پہلے مرحلے میں امیدواروں کے انٹرویوز ہوں گے, اور اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی تاریخ آئے گی, اور اس کے بعد جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ان کو حتمی فیصلہ کرے گا کہ ان 20 ناموں میں سے کون کون لاہور ہائی کورٹ کے جج کے لیے تعینات ہوں گے. تاہم ابھی یہ پروسیس کا آغاز ہوا ہے, حتمی فیصلہ جوڈیشل کمیشن کرے گا.